آپ نے بالکل آرام سے وہ جو ہے تمام شرائط مانی. آج آپ وہ تانے دینے سے پہلے ضرور یاد کیجئے کہ آپ نے کیا کیا. اچھا جی، 2018 جنوری سے لے کر جس دن پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے روانہ ہوئی، اس دن تک روپیہ اپنی 30% قدر کھو چکا تھا. اس دن تک مہنگائی جو تھی وہ 5 سال کی بلند ترین جو ہے وہ سطح پر تھی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جو کچھ اس حکومت نے انہیریٹ کیا، کیا وہ دودھ اور شہد کی نہریں تھیں؟ اب عمران خان صاحب نے اپنے انتخابی جو ان کے نعرے تھے اس میں کہا کہ اس ملک میں ٹیکس اس لیے نہیں دیا جاتا کہ کرپٹ لوگ پر مسلط ہے. جب اس ملک میں ایک ایماندار شخص آئے گا تو 200 ارب بھی آئیں گے، ٹیکسوں کی بارش ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ خود جو ہے اپنے جیبوں سے اور بینکوں سے اپنے اکاؤنٹ خالی کر کر ہماری قدموں میں ڈھیر کریں گے پیسے. تو کہاں گئی وہ دودھ اور شہد کی نہر؟ کس چیز نے روکا لوگوں کو؟ کیا ہوا کہ ہم ایسے ماحول میں پہنچے کہ آپ نے آخر میں اسی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو سیبوٹاج کیا؟ کیا یہ بھی غلط ہے کہ آپ کے دو، ایک شوکت عزیز آپ کا وفاق کا وزیر خزانہ، ایک آپ کا کے پی کے کا وزیر خزانہ جھگڑا، شوکت ترین، ان دونوں کی جو ٹیپس پکڑی گئی جس کے بعد آپ کو اعتراض ہوا کہ ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے آپ کہتے تھے یہ تو حق ہے ایجنسیوں کا، حق ہے کہ وہ ٹیپ کریں اور سنائیں کہ کیا کر رہے ہیں دشمن پاکستان کی. کیا وہ بھی جھوٹ تھا؟ کیا وہ بھی جھوٹ تھا؟ آج تک کیا اس کی فورینسک کا مطالبہ آیا ان دونوں کی طرف سے؟ یہ ساری ایک کڑی سے کڑی جڑ رہی ہے. چیئرمین صاحب، آپ ہی کے دور میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا، حقیقی آزادی اور ایبسلیوٹلی ناٹ والوں سے کہا، میک نو مسٹیک، وی ول بی واچنگ what you do with what the IMF does and what you do with the funds. لیکن یہاں تو مجاہد خاموش رہے. یہاں تو نہیں کہا کہ یہ سب غلامی ہے، یہاں تو نہیں کہا کہ یہ سب جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت کا کام ہے اور ہمیں یہ سامراج کی غلامی قبول نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کیوں خاموش رہے؟ پھر آپ آ جائیے آگے، معاشی مینجمنٹ کس بلا کا نام ہے یہ آپ کو نہیں پتا تھا. آپ نے آنے سے پہلے کہا صرف 200 لوگ چاہیے پاکستان میں، 200 ایماندار لوگ مجھے مل جائیں تو میں اس ملک کی جو ہے میں اس ملک کی کایا پلٹ دوں گا. کیا وجہ ہوئی کہ آپ کے پاس 200 لوگ بھی نہیں تھے؟ کیا وجہ ہوئی کہ پھر آپ کو ان لوگوں پر انحصار کرنا پڑا جو آج، اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گی، ایک تھپڑ کی مار تھے؟ کہاں گئے وہ سارے؟ کہاں گئے وہ آپ کی بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے؟ تو جناب ارطغرل غازی کے جو ترکش ڈرامے، ان کے جو گھوڑے دوڑتے ہیں اور جو خیالی پلاؤ کے گھوڑے دوڑتے ہیں، خیالی گھوڑے اور معیشت کے گھوڑوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ آج عمران خان صاحب کو پتا چل گیا ہے. پھر آپ نے دیکھا، آگے آئیے، یہ باتیں ویسے میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن جواب دینے کا میرا حق ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا نام لیا گیا، سب کا نام لے کے ان کو ملائن کیا گیا. اس ملک میں جو ہے نا جتنا زہر اب بھرا گیا ہے، اتنا زہر آج سے پہلے نہیں بھرا گیا. اب یہ بتائیے کہ وہ کون سے نمرود کے بچے تھے، وہ کون تھے جنہوں نے جا کے جنا ہاؤس کو آگ لگائی؟ آپ کہتے ہیں کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں، لہو تو انہوں نے تلاش کرنا ہے جن کو آپ نے جلایا. وہ کون نمرود کے بچے تھے جنہوں نے زندہ جانور جلا دیے؟ کون تھے وہ؟ کون تھے جنہوں نے مسجد کو آگ لگائی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کے نسخوں کو آگ لگائی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شہیدوں کی یادگاروں پہ جا کے ان کے سر تن سے جدا کیے؟ یہ سر تن سے جدا کرنا کیا ایک سپونٹینیس عمل تھا؟ نہیں. یہ پیغام دے رہے تھے آپ دشمنوں کو کہ یہ دیکھو ہم وہ کریں جو تم نہیں کر سکے. جو کہا بھارت نے کہ اربوں روپیہ لگا کر ہم وہ نہیں کر سکے، جو انہوں نے خود کر دیا. یہ کوئی سپونٹینیس ریئیکشن اور غصہ نہیں تھا کہ ایسے ہی ہم چلے گئے. ہم میں سے کتنے ہیں جو آگ لگا سکتے ہیں؟ آپ ہمیں کوئی ایک کاغذ دے دیجئے آگ لگانے سے پہلے ہم 2 دفعہ سوچیں گے. پھر آپ کہتے ہیں ہمیں نہ اٹھاؤ، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں نہ پوچھو. کیوں؟ کیا کمزور سے کمزور ترین حکومت کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری، فورتھ ورلڈ کنٹری، کسی زمین
की हो, कि जमी बोस मुल्क हो, आप जाएं लगा के दिखाएं आग को, देखें क्या होता है। क्या हुआ था अमेरिका में, क्या हुआ था? क्या उस वक्त जो पूरी दुनिया में चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का, क्या उन्होंने इमरजेंसी लेजिस्लेशन नहीं की थी? क्या उसके बाद आपने ग्वांटानामो बे नहीं देखा? क्या पूरी दुनिया में आग नहीं लगी थी? भारत में होता तो क्या होता, ये बताइए। क्या वो खामोशी से बैठे रहते? क्या वो हजम कर जाते? नहीं। चेयरमैन साहब, यहां लोगों को जो है आप ये शेरो शायरी करके, और ये औरतों का क्या काम है आग लेकर जाना और कोर कमांडर जिन्ना साहब के घर को आग लगा? कोई औरत करे या कोई मर्द करे, वो दोनों बराबर है। और रियासत मदीना के असूल सिखाने वाले, तो हमारे नबी पाक ने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो मैं उनका भी हाथ काटने का हुक्म दूंगा। जवाब पहले, फिर बजट पे तो मैं आ रही हूं ना। आईएमएफ बताया आप लोगों की कारकर्दगी। अब ये है कि ये एक किसके कहने पर हुआ, ये जब पता चलाया जाए तो तकलीफ हो जाती है। जब ये पता चलाना जाए कि ये कौन था मास्टरमाइंड, किसने इतने अरसे आग भरी, लोगों के जहनों में नफरत भरी, ये हक है पाकिस्तान के अवाम का कि वो जाने कि कौन था सरगना इस ग्रोह का, तो तकलीफ हो जाती है। ये क्या बात है? कौन भरेगा ये नुकसान जो आपने आलमी पूरी दुनिया में, आप कहते हैं ना बजट के कागज काले हुए, जो पाकिस्तान का मुंह काला किया आपने पूरी दुनिया में, उससे बेहतर है कि बजट के कागज काले हुए। उसका जिम्मेदार कौन है? ये पूछे तो आप कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। चेयरमैन साहब, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो आज से पहले हमने भारत के सुने थे। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के एजेंटों का है, जो यहां लबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं और कहते थे हम रियासत मदीना बनाएंगे। जुल्म की इंतहा, और छुट्टी भी इनकी मदीना से हुई है, क्योंकि झूठे हैं, माल बटोरते हैं यहूदियों का और नाम लेते हैं रियासत मदीना का। अब आज इस बात का बिल्कुल इरादा होना चाहिए, कौन 9 मई के साथ है और कौन जिन्ना हाउस जलाने वालों के साथ है और कौन पाकिस्तान के साथ है। जो पाकिस्तान के साथ है वो इमरान खान की टिकट पे नहीं बैठ सकता। जो पाकिस्तान के साथ है उसे सच बोलना पड़ेगा, उसे कंडेम करना पड़ेगा, उससे ये डिमांड करनी पड़ेगी कि सरगना पकड़ो, चाहे कोई भी हो। इसलिए उससे पहले इदारों को, इस तमाम साजिश से पहले इदारों को कटहरे में खड़ा करने की एक साजिश रची गई, मुगल्लजात पके गए, आर्मी चीफ्स को दुनिया के सामने, आज से पहले भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, हमारी पार्टीज के रहे हैं, इस तरीके से कभी किसी ने नहीं कहा। डर्टी हैरी, डर्टी तो सबसे बड़े तुम खुद हो। तुमने इस पाकिस्तान की सियासत को जितना गंदा किया उतना किसी ने नहीं किया। सेनेटर साहिबा प्लीज अपने बारे में बोलें। जो तुम जिसके साथ खड़े हो वो भी ट्रेटर है, और जो उसका हक जी चेयर की तरफ मुखातिब हो प्लीज। सेनेटर साहिबा खड़े होकर कंडेम करो। सेनेटर साहिबा चेयर की तरफ कंडेम करो। तुमने, इन्होंने तो बजा के दिखाई, इन्होंने बजाई। इनके पास वो तमाम इनके पास वो जो है असबाब थे ईंट से ईंट बजाने के, और इन्होंने बजाई। इनके पास मैन पावर थी, इनके पास पेट्रोल था, इनके पास असला था, इन्होंने बजाई, बलवाई थे। लिहाजा नमरूद के बच्चों को ऐसी बातें देव नहीं देती। नमरूद के बगल बच्चे चुप रहे। अगर इतनी मोहब्बत है तो जाए जमान पाक के बाहर खड़े हो, यहां क्यों है? लीडर आपको परेशानी में है, जाता है कोई वहां? जाता है कोई? है हिम्मत? यहां 2 लोग बैठ के टस्क बजा रहे हैं। आज ये आपने जो हलाल खाया, सेनेटर साहिबा चेयर को मुखातिब हो प्लीज। 190 मिलियन पाउंड किसने दिया? मुल्क को आईएमएफ के आगे किसने गिरवी रखा? जवाब दो, जवाब। चुप करो तुम। आज क्या ऐसी खास बात है कि वो लोग बाहर से बहुत शोर मचाते हैं, कई लोग जो सीआईए के एजेंट्स हैं, जो पेड एजेंट्स हैं, उनको तकलीफ क्यों होती है एक ही बात में? इस मुल्क में और लोगों के साथ जुल्म नहीं हुआ? इस मुल्क में अकबर बुख्ती शहीद नहीं हुआ? इस मुल्क में मोहतरमा जो है शहीद नहीं हुई? इस मुल्क में और खवातीन के, आज खवातीन का नाम लेते हैं आप
क्या इस मुल्क में मरियम नवाज खातून नहीं थी? फरियाल तालपुर खातून नहीं थी? क्या बेगम नुसरत भुट्टो खातून नहीं थी? तुम्हारे किसी एक को पकड़ लिया तो तुम शोर मचाने लगे। कौन सी खातून घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के जाती है और आग लगाती है? कौन है वो जो रियासती आए ना सामने? इतने मुजाहिद बनते हैं तो एक्सेप्ट करें कि हमने काम किया। चेयरमैन साहब, मैं ये भी कहूंगी कि IMF का किरदार जी इस दौरे हुकूमत, अभी टाइम बर्दाश्त करें, ये लीडर के साथ खड़े हो। आपका यहाँ बैठने का आजकल वक्त नहीं है, आपका वक्त है जमान पाक के बाहर खड़े हो डंडे लेके। ये वही हो रहा है जो उन्होंने कहा। ये मेरी 10 पेजेस तो थे स्पीच उस पे, बजट ही पे तो कह रही हूँ कि IMF को मुल्क कैसे बेचा गया, ये बजट का हिस्सा है। ठीक है, अपने बारे में बात करें ना। ये गद्दार हैं। तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर साहबा तशरीफ रखें। रखने वालों को आग लग रही है। डॉक्टर साहिबा ने भी बात की है ना, 20 मिनट उन्होंने भी बात किया। प्लीज तशरीफ रखें। लिहाजा जी आप बात यह है कि IMF के साथ जो कहानी बनी, ये इस बजट की बुनियाद है, इसका हिस्सा है। आप आज कैसे कहते हैं कि इस पे बात ना की जाए? आज जो सारे आपके हक में खड़े हुए हैं वो कौन लोग हैं? उनका तो तज्जिया करें। कौन है ज़ल्मे खलीलज़ाद? किस लिए उसको आग लगती है? एक रिटायर्ड आदमी, अपना ब्यूरोक्रेट, क्यों पाकिस्तान के मामलों में दखल? जाएं उनके नीचे देखें, एक ट्वीट करता है नीचे तालियां तालियां बल्ले बल्ले। कौन करता है ये? देखिए चेयरमैन साहब, इस ऐवान में बात होगी, अगर हम यहां भी सच नहीं बोलेंगे तो फिर हमें यहां बैठना ही नहीं चाहिए। अगर हम इन्हें डर लगता है कि 9 मई के वाकयात का जो है जवाबदेही होगी तो ठीक है, जिसने नहीं किया उसे कोई खौफ नहीं, लेकिन जो करने वाले के साथ है वो भी उतना ही गुनहगार है। बेटर है जो करने वाले के साथ खड़ा होगा, जो करने वाले की सामने आए हुए सबूतों के बावजूद नहीं मानेगा, वो उसका उतना ही साथी है। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं ये भी कहूंगी कि आज IMF की हुकूमत की असिस्टेंस जो प्रोग्राम हो रहा था, उसकी राह में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसको भी आप इतना जो है वो न समझें। ये एक आम सी चीज नहीं है। IMF 1980 से हम कई दफा जा चुके हैं। आज भी IMF ने इस बजट पे अपनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्यों? इसलिए कि उस साम्राज्य के जो एजेंट यहाँ बैठे उनकी गर्दन पे हाथ है। बात सिर्फ ये है, वरना इसी ऐवान ने मिनी बजट पास किया, सियासी कीमत हमने दी। जो इक़दामात IMF के थे उसकी सियासी कीमत PDM की हर जमात ने दी। मगर क्या वजूहात हैं? जैसे कल रजा रबानी साहब ने भी कहा कि हर दफा मामलात जो हैं वो उससे चंद कदम आगे कर दिए जाते हैं, गोल्ड पोस्ट बदल दी जाती है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने किस और मुल्क में कहा है कि पाकिस्तान में अमीरों पे जो है वो टैक्स नहीं लगता और गरीबों पे लगता है? ये स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में इर्ताश पैदा करने के लिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है लोगों को हमारे अंदरूनी मामलात में? हम तो जब सारे कैद थे, इस तरफ वाले सारे कैद थे, तो किसी को तकलीफ नहीं हुई। सवाल यह है कि आज क्यों तकलीफ है? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि IMF हमें खैरात नहीं देता, ना पहले कभी दी, ना अब देगा, ना आइंदा किसी मुल्क को भी देता है। IMF जो कुछ देता है उसके बदले में भारी कर्जे वसूल करता है। लिहाजा मैं इस बात पे इस हुकूमत को बिल्कुल सलाम पेश करती हूं कि वो अपनी तरजीहात का दोबारा अदा करें। वो देख रहे हैं कि कहां से, अगर एक तरफ से हमें जलील किया जा रहा है, हमारी बेइज्जती की जा रही है, तो हम दूसरी तरफ देखने का बिल्कुल हक रखते हैं। और उसी तरह जिस तरह जरदारी साहब ने कहा था कि करेंसी स्वैप होगा, जरदारी साहब में आज आप कह रही थी ना, जरका साहिबा के तेल नहीं आया, ईरान से ले लेते, तो जरदारी साहब ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था, गवादर दिया था। आपके दौर में उसको जमीन बोझ किया गया, सीपेक को एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत उसको जमीन बोझ किया गया। तभी पाकिस्तान तन्हा हुआ, लेकिन जिनके लिए किया उन्होंने आपको घंटी मारने के भी लायक नहीं समझा। लिहाजा मैं इस बात का बिल्कुल बहुत
जो है खैर मकदम करती हूं कि आप दोबारा सोच रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना है, और इस बात का भी खैर मकदम करती हूं कि इस हुकूमत ने सोलर पैनल्स पे ड्यूटी हटाई और उसको आम इंसान की जो है कुव्वत खरीद में लाने की कोशिश की। एक और जो मैं आखिरी बात करना चाहूंगी कि चूंकि मुल्क मुश्किल में है, लोग मुश्किल में हैं, तो ऑनलाइन ऐप्स हैं जो कि कर्जे देने के झांसे से लोगों को फांस रही हैं। लिहाजा वजीर खजाना तो यहां मौजूद नहीं, ना उनकी वो डेप्यूटी हैं। बहुत बेहतर है कि जब हम बोलें वो यहां मौजूद हों ताकि वो हमारी जो है तजावीज़ जो हैं उनको नोट करें। और तीसरी बात यह है कि मैं ये समझती हूं कि जो 35% इजाफा है वो भी नाकाफी है, और जो 17% पेंशनर्स की उसमें वो तो बिल्कुल नाकाफी है, उसको भी बढ़ाने के बारे में गौर किया जाए। और इसके साथ साथ जो हमारी रेमिटेंसेस हैं उसके सिलसिले में जो आपने कार्ड्स और वो इंसेंटिव्स दिए हैं वो भी बहुत बेहतर हैं, लेकिन हमारे बैरून मुल्क रहने वालों की आड़ में जो लोग पाकिस्तान फौज के खिलाफ जाकर हमारी एम्बेसी के बाहर नारे मार रहे हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एम्बेसीज के बाहर नारे मार रहे हैं, उन सब के पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड्स मनसूख किए जाएं, उनके नाइकॉप्स मनसूख किए जाएं, ताकि फिर वो उनको भी फैसला करने का मौका दिया जाए कि वो वहां खड़े हैं या वो यहां खड़े हैं। ये ड्यूअल नेशनैलिटी की सहूलत उनके लिए वापस ले ली जाए, क्योंकि ये मुल्क है एक सॉवरन, ये मुल्क है, ये कोई तमाशा और मजाक नहीं है कि वहां जाकर आप तस्वीरें लगाकर यहां के आला ओहदेदारों की उनको जो है बेइज्जत करें और फिर यहां आ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका एयरपोर्ट पे ही इनको पकड़ना चाहिए। लिहाजा मैं समझती हूं कि इन मुश्किल हालात में बजट का आ जाना भी एक बहुत बड़ी बात है, और इस बात पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूं कि तमाम तर साजिशों के बावजूद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान चलेगा, बढ़ेगा, और जो साजिश करने वाले हैं उनका मुंह हमेशा की तरह काला होगा। थैंक यू जी। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, और आपके लिए शुक्रिया के साथ खुशखबरी है कि मेरे ख्याल में आपको बार बार मुझे तकरीर ख़त्म करने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। अपने बहुत सारे कलीग्स की तरह मैं भी सबसे पहले बजट से पहले जो इंतहाई अलमनाक शर्मनाक वाक़यात 9 मई को हुए उनके बारे में थोड़ा सा इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। मुल्क की इज्जत पर, मुल्क के वक़ार पर, फौज के वक़ार पर, शुहदा की यादगारों पर जिस तरह शर्मनाक तरीके से हमला किया गया और बेहुरमती की गई, उसकी इधर से भी मज़म्मत की गई है, और बड़ी अच्छी बात है कि उधर से भी की गई है। लेकिन उधर से बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए कि कौन उसमें मुलव्वस है कौन नहीं, लेकिन जहां तक मास्टर माइंड का, माइंड्स नहीं मैं कह रहा, माइंड कह रहा हूं, जहां तक मास्टर माइंड का ताल्लुक है उसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान, गुज़श्ता एक साल के दौरान जिस तरह जहर भरा गया है, जिस मुल्क की फौज के खिलाफ, फौज की क़यादत के खिलाफ उन्हें गद्दार कहा, उन्हें मीर जाफर, मीर सादिक का खिताब दिया, उनके बारे में कत्ल की साजिश का झूठा इल्जाम लगाया, बेबुनियाद इल्जाम लगाया, और इसी तरह सियासी मुखालफीन को जिस तरह चोर और डाकू तसलसल के साथ कहा गया, मुल्क में एक नफरत की फजा पैदा हुई। और उस नफरत की फजा का ये कोई अचानक एक रिएक्शन नहीं है कि कोई साहब गिरफ्तार हुए और उसके रद्द अमल में ये सारे वाकयात हुए, ऐसा नहीं है। एक साल तक वो कहते हैं ना कि हादसे के बारे में कहा गया ना कि वक्त परवरिश करता है हादसे की, वक्त करता है परवरिश बरसों, यहां तो एक बरस हुई है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये हादसा जो 9 मई को हुआ एकदम नहीं हुआ, इसकी परवरिश एक साल तक होती रही। मास्टर माइंड कौन है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और उसको गिरफ्त में लाना और करार वाकई सजा देना बड़ा जरूरी है। जहां तक बजट का ताल्लुक है,
دونوں طرف سے اسے مختلف اینگل سے دیکھا جاتا ہے. آئل کے دونوں سائڈ سے دونوں طرف سے اسے مختلف اینگل سے دیکھا جاتا ہے. ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بس وائٹ ہی وائٹ ہے سب کچھ, دوسری طرف کہتا ہے بلیک ہی بلیک ہے. اصل میں ہر بجٹ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کا مجموعہ ہوتا ہے, ہر چیز دنیا میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات جن سے پاکستان گزر رہا ہے, سیاسی بھی اور معاشی بھی, ان میں بجٹ اس طرح کا بنا لینا یہی بہت بڑا کارنامہ ہے. اور جہاں تک IMF کا تعلق ہے, جس طرح وہ کھیل رہا ہے, کھلواڑ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ, اس سے کم از کم ایک بات, باقی باتیں تو چھوڑیں, ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ جو الزام لگایا جاتا تھا بہت سے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی طرح کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, وہ بات تو واضح ہو گئی. اگر یہ امپورٹڈ حکومت ہوتی تو امریکہ کا اور IMF کا رویہ اس حکومت کے ساتھ یہ نہ ہوتا جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ آج وہ نہ کر رہا ہوتا. اس سے ایک بات تو کم از کم ثابت ہو گئی. اصل میں بات یہ ہے چیئرمین صاحب کہ پاکستان کے ہر بجٹ کو 3 بھوکے شیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بھوکے شیروں کا. اور وہ 3 بھوکے شیر کون سے ہیں؟ ہمارے دفاعی اخراجات, قرضوں اور سود کی ادائیگی, اور سول ایڈمنسٹریشن میں جو خرچہ ہوتا ہے. ان تینوں پر خرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. ہمارا بجٹ اگر 144 کھرب کا ہے تو ہمارے قرضے جو ہیں وہ 592 کھرب کے ہیں, یعنی بجٹ سے 4 گنا زیادہ. صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد مرکز کے پاس 6,900 ارب بچتا ہے تقریباً, اور قرضہ اور سود جو ہم نے دینا ہے اس سال وہ 7,300 ارب ہے, اس کے قریب ہے. زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حالات اس سے پہلے نہیں تھے. چند سال پہلے 2017 کو آپ لے لیں, اس میں زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز میں نہیں جاتا, مختصر بات کرتا ہوں کہ 2017 میں ہم دنیا کی 21ویں معیشت 21ویں نمبر پر تھے اکانومی ہماری, اور گزشتہ حکومت اسے ماشاءاللہ 47 تک نیچے گرا کے چلی گئی. تو اب ظاہر ہے کہ ان حالات میں بجٹ بنانا اور مثالی بجٹ دینا یہ ممکن ہی نہیں رہا. ہمارے PTI کے دوست بڑا بوش کرتے ہیں کہ جی ہم گروتھ جو ہے وہ 6% پر 6% پر جا رہی تھی ہمارے دور میں. یہ نہیں بتاتے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ 13 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا, جسے موجودہ حکومت اپنے سخت معاشی اقدامات سے 4 ارب ڈالر پر لے کر آئی ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑا ہے؟ ضروری جو امپورٹس ہیں, درآمدات ہیں, ان میں کمی کرنی پڑی ہے, اور اس سے ظاہر ہے کہ صنعتی ترقی ملک کی صنعتیں متاثر ہوئی ہیں. امپورٹس کم کرنے سے صنعتی پہیہ بھی رکا اور انڈسٹری سے ٹیکس کی وصولی بھی کم ہوئی. اس کی بجائے حکومتی اخراجات میں کمی لانے کی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے. بہرحال جو خوش آئند پہلو ہیں اس بجٹ میں, ان میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا مسئلہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں کمی کے اقدامات بھی کرنے چاہیے. خاص طور پہ کھانے پینے کی خرد و نوش کی اشیاء اور یوٹیلیٹیز بلز جو ہیں وہ کم ہوں تو پھر ہی تنخواہیں اور پینشن بڑھانے کا حقیقی فائدہ لوگوں کو ملے گا. دوسری بات جو خوش آئند ہے وہ ایگریکلچر مشینری, اچھے بیج, سیڈز, IT مصنوعات اور سولر پینلز پر ڈیوٹی کا ختم کرنا ہے. یہ بھی بڑے اچھے اور قابل تحسین اقدامات ہیں. لیکن اس کے ساتھ بڑی اچھی بات ہے ایگریکلچر کی طرف اس بجٹ نے اور اس حکومت نے توجہ دی, لیکن اس کے ساتھ فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے بھی تمام تر وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لانے چاہیے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ زرعی زمین کا جو ضیاع ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, اور جس طرح 4 اور 8 کنالوں کے گھروں میں اور فارم ہاؤسز میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس کی روک تھام قانونی طور پہ بڑی ضروری ہے. زرعی زمین کا مزید ضیاع ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تیسری بات جس کی تحسین کی جانی چاہیے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 76% کی کمی, تجارتی خسارے میں 40% کے قریب کمی,
یہ بھی قابل تعریف بات ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بڑی حد تک اس بجٹ کو ٹیکس فری بجٹ کہا جا سکتا ہے تمام تر مشکلات کے باوجود. لیکن کچھ بنیادی سوال بھی ہیں بجٹ کے بارے میں چیئرمین صاحب جنہیں ایڈریس کرنا چاہیے. بجٹ خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کا یہی جواب ہے کہ مزید قرضے لے کر. لیکن تنخواہوں میں اضافہ اور پی ایس ڈی پی پہ جو رقم جس کے لیے رکھی جا رہی ہے، بڑی رقم رکھی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں قرضے لینے پڑیں گے. اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دوسری بات، ٹیکس چوری کا کلچر یہاں اس ملک میں ہوتے ہوئے ایک بلند ٹارگٹ جو ہے ٹیکس کلیکشن کا 9,200 ارب روپے، وہ کیسے پورا کیا جائے گا؟ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ پورا نہ ہوا تو پھر یہ خسارہ بجٹ کا بڑھ جائے گا اور ہمارے لیے مشکلات ہی بڑھیں. اس سے پہلے ابھی تک میں جو گفتگو کر چکا ہوں اس میں ایک دو تجویزیں بھی آ گئیں، مثلا حکومتی اخراجات کا کم کرنا، زرعی زمینوں کا ضیاع روکنا، فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کی کوشش کرنا. دو تین تجویزیں اور بھی ہیں. آئی ٹی ریلیٹڈ مصنوعات اور خدمات، سروسز بھی اور مصنوعات بھی، انہیں بڑھانے اور ان کی ایکسپورٹ بڑھانے کی بڑی ضرورت ہے. اس سیکٹر کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. چیئرمین صاحب، اگر بھارت 200 ارب ڈالر سالانہ 200 ارب ڈالر کے قریب کما سکتا ہے آئی ٹی مصنوعات سے، آئی ٹی خدمات سے، تو کیا ہم شروع میں ابتدا کے طور پہ 20 ارب بھی نہیں کما سکتے؟ اس سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. اس کی طرف توجہ دینا بڑا ضروری ہے. دوسرا، ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف توجہ دیں. بنگلہ دیش ہمارا ٹوٹا ہوا بازو، ٹوٹا ہوا حصہ، کاٹن نہ ہونے کے باوجود، روئی کی پیداوار نہ ہونے کے باوجود 46 ارب ڈالر اس کی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی. اور ہم کاٹن پیدا کرنے والا شاید 5واں بڑا ملک ہے، مگر ہماری ویلیو ایڈڈ برآمدات جو ہیں وہ 14 ارب سے زیادہ نہیں ہیں. اس سیکٹر کی طرف، آئی ٹی کی طرح ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. تیسری بات، ایک تجویز آئی تھی، ہمارے ایک ساتھی نے دی تھی اور میں اس کی پرزور تائید کروں گا، اگرچہ اسے بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہے بڑی ضروری کہ جو شعبے یا جو محکمے خسارے میں چل رہے ہیں اور لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں کا خسارہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کی پرائیویٹائزیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس کے بغیر ہم اس معاشی دلدل سے نہیں نکل سکیں گے. تو چیئرمین صاحب، قرضے لیتے جانا، قرضوں کی ادائیگی کے لیے یا مزید تعمیر و ترقی کے لیے یا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لیتے جانا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اپنی پیداوار بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی، ملکی پیداوار اور اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی. میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی شکریہ. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے آج مجھے موقع دیا اسپیچ کا. میں جو بجٹ کی اسپیچ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا پچھلے جو 1-1.5 سال سے پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کے اوپر، تاکہ ایک کانٹیکسٹ سیٹ ہو سکے کہ یہ بجٹ اس طرح کا کیوں ہے. جب 10 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی کی حکومت ہٹائی گئی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو، تو بجائے اس کے کہ اس کو جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس کو پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرتی، انہوں نے اس کے نہ تو اس کو ایکسیپٹ کیا بلکہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری کی پوری سازش شروع کر دی. اور خالی پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ ایک پوری سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی گئی، اور بار بار ایک کیمپین چلائی گئی کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، ملک جو ہے اگر یہ نہیں کیا تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. آج تک کبھی میں نے اس طرح نہیں سنا کہ کسی ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی
اپنے ملک کو ڈیفالٹ ہونے کی کیمپین کر رہی ہو. اور اس پہ بڑی جو ہے ان کے جو فائنانس منسٹر تھے پختونخوا کے اور جو ان کے فارمر فائنانس منسٹر تھے جوکت ترین صاحب, انہوں نے مل کے باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر ایک سازش کی کہ IMF کو لیٹر لکھا کہ پاکستان کے جو ہے وہ اس کو قرضہ نہ دیا جائے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں جناب چیئرمین پاکستان کے اندر تھے, اور پھر انہوں نے جاتے جاتے $5 بلین کے فورن ایکسچینج ریزروز ایک مہینے میں ڈرین کیے. یہ آپ چیک کر لیں, فیبرری 2022 کی جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے اس کو جا کے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے $5 بلین ایک مہینے میں ڈرین کیے, صرف اس لیے تاکہ اگلی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو. پھر انہوں نے پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس کو ٹارگٹ کیا, انہوں نے پاکستان کے ٹریڈ کو ٹارگٹ کیا, پاکستان کے فورن ریلیشنز کو ٹارگٹ کیا, سیفر کی کہانی گڑی, اور اس کے بعد روڈ کے اوپر آ کے انتشار پھیلایا. اور وہ انتشار پھیلاتے 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 یہاں تک وقت آیا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا. اور 9 مئی کے واقعے کے اوپر اچھی بات ہے یہ لوگ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو, لیکن خالی کنڈمنیشن جو ہے وہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ بات اسٹیبلش ہونی چاہیے کہ یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے, بلکہ یہ بات تمام حلقوں کو بتانی چاہیے کہ جی یہ اس کا سرغنہ جو ہے وہ کون تھا, اور تاکہ آئندہ کبھی اس ملک میں ایسا نہ ہو کہ حکومت جائے اور ایک بندہ ملک دشمنی میں اس حد تک چلا جائے کہ وہ اپنے ملک کو بدنام کرے, اپنے ملک کی فورن پالیسی کو تباہ کرے, ٹریڈ کو تباہ کرے اور پھر فوج پہ حملہ کر دے. جناب چیئرمین, جب ایسے حالات تھے اس کے اندر جو یہ بجٹ ہے وہ سامنے رکھا گیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو کہ بیسیکلی بنیادی طور پہ جو ساری ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے, جو نئے پروجیکٹس بنتے ہیں, اس کی مد میں تقریباً 1,000 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے تھے 2017 میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ تبدیلی آ گئی جو ہے جیسے بھی لائی گئی, اور وہ PHDP پروگرام کم ہوتے 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 500 ارب روپے پہ آ گیا. اور حالانکہ PTI کی حکومت ہمیشہ بڑی ڈیولپمنٹ کی باتیں کرتی ہے, مگر بجائے اس کے کہ وہ اس PHDP کو بڑھاتے وہ اس کو آلموسٹ آدھا کر گئے. اور ساتھ ساتھ جو ہے مگر خوشائند بات یہ ہے کہ اب دوبارہ سے حکومت نے جو PHDP ہے اس کے اوپر تقریباً جو ہے 950 ارب روپے کا جو ہے وہ پروگرام دیا ہے. اور اس پروگرام کے تحت جناب چیئرمین پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکسپو سینٹرز بنیں گے, پشاور کے اندر, کوئٹہ کے اندر, سیالکوٹ کے اندر جو ہے وہ نئے ایکسپو سینٹرز بنائے جائیں گے تاکہ پاکستان کا ٹریڈ بڑھایا جا سکے. پھر جناب چیئرمین مسلم لیگ نون کے دور کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر ہم نے پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھایا, جو پشاور سے لے کے کراچی تک اور لاہور سے لے کے کراچی تک کا پورا جال میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں بچھایا گیا. مگر ایک پورشن رہ گیا تھا سکر حیدرآباد والا, جو کہ 4 سال انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا, صرف زبانی جو ہے وہ جمع خرچ ہوتا رہا معاملہ. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب کام شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ سکر حیدرآباد موٹر وے آنے والے چند سالوں میں مکمل ہو جائے گی. اور جو ہمارا بڑا پرانا ایک خواب تھا کہ جی نارتھ ساؤتھ کنیکٹیویٹی ہو تاکہ پاکستان میں ٹریڈ بڑھے اور پاکستان کے اندر بہتر اپرچونٹیز ہو بزنسز کے لیے, وہ خواب میاں محمد نواز شریف صاحب کا شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو میجر ہائی ویز ہیں بہت ساری بلوچستان کے اندر, ان کے لیے جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ جو ہے وہ فنڈ رکھا گیا ہے. پھر جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لاہور ساہیوال موٹر وے جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جا رہا ہے, جس کے تحت جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے آبادی کا حصہ ہے جو کنیکٹڈ نہیں ہے موٹر وے سے, ان کو بھی کنیکٹ کیا جائے گا. پھر تقریباً جب مسلم لیگ نون کا آخری دور تھا 2017-18 میں جو آخری سال تھا, تو ہم نے تقریباً 60 ارب روپے کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ دیا تھا, جو کہ PTI کے دور میں کم ہوتے ہوتے 26 ارب روپے کا رہ گیا. اور اس ہائر ایجوکیشن کے اندر ظاہر ہے جو تمام ہماری یونیورسٹیز ہیں, جو بچے باہر جاتے ہیں ان کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ اس کے تحت دیے جاتے ہیں. تو وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس حکومت نے پھر دوبارہ 60 ارب روپے کا جو ہے رکھ دیا ہے. اس کے تحت بہت سارے پروجیکٹ ہوں گے, مگر ایک دو میں بتا دوں کہ جو نسٹ کا کیمپس ہے کوئٹہ کا وہ انشاءاللہ بنے گا, اس کے پیسے رکھ دیے گئے ہیں. پھر جو ہے وہ اسکالرشپ پروگرامز کے تحت ہزاروں پاکستانی بچوں کو باہر بھیجا جائے گا. پھر یونیورسٹی آف گوادر کا جو ہے وہ بھی اس بجٹ کے اندر رکھا گیا ہے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے تقریباً 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ جو بچے ہیں جنہوں نے اپنی ڈگریز کر لی ہیں یا کرنے لگے, جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کو
جو ہے وہ لیپ ٹاپ پروگرام کے تھرو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، جس کے تحت وہ نہ صرف اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں بلکہ ان کو بہتر روزگار بھی ملے گا۔ پھر جناب چیئرمین، وومن آن ویلز پروگرام کے تحت پرائم منسٹر کا ایک انیشیٹو ہے جس کے تحت خواتین کو جو ہے وہ موٹر سائیکلیں دی جائیں گی، اور تاکہ وہ جو ان کی جو موومنٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، ان کی جو ان کا کردار ہے پاکستان کی معیشت میں اس کو بڑھایا جا سکے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ خوشائن جو ہے وہ معاملہ ہے۔ پھر جناب چیئرمین، ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ جرنلسٹ کے لیے، جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بڑا امپورٹنٹ طبقہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ستون بھی ہے، ان کو 1 ارب روپے کی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس ان کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کو ایڈریس کیا جائے۔ آئی ٹی پارکس جو ہیں وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں جو ہے وہ انشاءاللہ بنانے شروع کیے جائیں گے۔ پھر اسلام آباد سے ریلیٹڈ میں کچھ اس لیے بتانا چاہوں گا کیونکہ پچھلے 1 سال سے مسلم لیگ نون کی حکومت بائی اینڈ لارج اسلام آباد میں ہی چیز کے علاوہ اور کہیں نہیں تھی، تو آئی جے پی روڈ، جس کو کرنل شیر خان روڈ کا نام دیا گیا ہے، وہ مکمل ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے راول فلائی اوور کمپلیٹ کیا ہے، بارہ کا بائی پاس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، اور ساتھ اس کے ایک میٹرو لائن بھی بنا رہے ہیں جس کی فیزیبلٹی اس سال جو ہے اس کی اسٹڈی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اس کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے گا۔ پھر پیمز کا جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کا 200 بیڈ جو ہے وہ اس کے اندر ہاسپٹل ان کو ایڈ کیا جائے گا۔ پھر جنا ہاسپٹل ہے G11-3 میں، وہ بنایا جائے گا۔ کینسر ہاسپٹل اسلام آباد کی سنگ بنیاد بھی رکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے صحت کارڈ جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا کہ تمام لوگوں کو جو بالخصوص جو غریب ایک فیسلٹی دی جائے جس کے تحت وہ اپنے ہیلتھ کیئر کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے، اس کو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے اس کے اندر فنڈنگ دی ہے۔ ریلوے سے ریلیٹڈ جناب چیئرمین تقریباً 820 نئی بوگیاں خریدی جائیں گی فریٹ کے لیے تاکہ ملک کے اندر جو لاجسٹکس ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ تقریباً 230 جو ہے وہ پیسنجر کوچز جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں وہ لی جائیں گی۔ پھر پاکستان سیٹلائٹ پروگرام ہے جس کے تحت جو ہے وہ پاک سیٹ MM-1 سیٹلائٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بھیجی جائے گی۔ یہ جو دور ہے یہ آگے اسپیس سائنسز کا دور ہے جناب چیئرمین، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی دنیا کے ممالک کے اندر اس کے اندر بڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپروپریٹ فنڈ اس کے لیے بھی رکھے ہیں۔ پھر تقریباً 58 ارب روپے جو ہے وہ دھاسو ڈیم کے لیے جو اب کافی قریب ہے کمپلیشن کے، وہ رکھا گیا ہے۔ ایک پنجگور اسٹوریج ڈیم بنایا جائے گا بلوچستان میں۔ جامر بادشاہ کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، مومن ڈیم کے لیے رکھے گئے ہیں جو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگلے 1-2 سال میں۔ پھر K4 جو واٹر کا پروجیکٹ ہے کراچی کی جو بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے اس کے لیے جو ہے وہ پیسے اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں۔ پاکستان ایٹامک پروگرام جو ہے جناب چیئرمین، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت آنے سے پہلے پاکستان کے اندر جو ٹوٹل جنریشن کیپیسٹی تھی نیوکلیئر پاور پلانٹس کی وہ 500-600 میگا واٹ تھی۔ جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے کراچی میں کینپ 2 اور کینپ 3 شروع کیا، اس کے بعد جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ 4600 میگا واٹ کے اوپر چلی گئی۔ اس پروگرام کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تقریباً 500 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں، جو بلو پاورٹی لائن جو لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ اسسٹ کیا جائے۔ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے تقریباً 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پھر سولرائزیشن کا ایک بڑا اچھا ایک پروگرام دیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو را مٹیریل ہے سولر پینلز کا اور جو سولر پینل ان سیلف ہے ان کو اس کے اوپر ڈیوٹیز وغیرہ ختم کی گئی ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کی ریچ میں آ جائے اور وہ اس کو استعمال کر کے اپنی جو ہے وہ بجلی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کی جائے۔ پھر جام شورو کول فائرڈ پاور پلانٹ کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے۔ تاجکستان سے ہمارا پلان ہے کہ ہم 500 kV کی لائن جو ہے وہ لے کے آئیں گے پاکستان میں تاکہ وہاں سے ہم اپنی بجلی وغیرہ خرید سکیں۔ وہ اس کے لیے تقریباً جو ہے وہ بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں۔ تو جناب چیئرمین یہ ایک بجٹ جو ہے یہ ایک عوامی بجٹ ہے جو کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو ہمارے ملک کے تمام مختلف طبقے ہیں ان کو جو ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچایا جائے۔ میں کچھ جواب دینا چاہوں گا۔ اس سے پہلے یہاں پہ اپوزیشن نے بات کی کہ جی دیکھیں قرضہ لے کے جو ہے وہ بجٹ بنایا جا رہا ہے۔
تو بھائی یہ بات درست ہے کہ قرضہ لے کے بجٹ بنایا جا رہا ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ 4 سال اس ملک کے اندر آپ کی حکومت تھی تو آپ نے 24,000 ارب روپے سے جو ٹوٹل پاکستان کا انٹرنل ڈیٹ تھا اس کو 46 ارب روپے پہ لے گئے. تو تب آپ کو اس بات کا خیال نہیں آیا جب آپ نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر 0% انٹرسٹ کے اوپر بڑے بڑے کانگلومریٹر بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو جو ہے آپ نے پیسہ دیا، تب آپ کو خیال نہیں آیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی تو یہ معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایڈریس نہ کیا جائے. پھر نجکاری کے اوپر جو ہے وہ کافی حکومت کا فوکس ہے کہ وہ نجکاری کے تھرو جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ بنائے. دفاع کے بجٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی کہ جی دیکھیں دفاع کا بجٹ جو ہے وہ اب $6 ارب کا رہ گیا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی ہے سینیٹر دنیش صاحب نے. بات یہ ہے کہ یہی دفاع کا بجٹ 2017 میں 1100 ارب روپے تھا جب ڈالر 110 روپے کا تھا. تو $10 بلین سے یہ گرتا گرتا 6 کے اوپر آیا ہے. یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، اور یہ پچھلے جو 5 سال کی تباہی ہے یہ اس کی وجہ سے. یہ پروجیکٹ عمران خان اور ہائیبریڈ رجیم کا نتیجہ ہے جو یہاں پہ پہنچا ہے. ورنہ جب اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری جو ادارے وہ صحیح کام کر رہے تھے تو ملک ترقی کر رہا تھا. پھر جناب چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا بہت تنقید کی، لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی اور 50 لاکھ گھر ہوں گے. آج عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں اور وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جب ہماری حکومت آئے گی تو جو ہے لوگ جو ہے وہ زیادہ ٹیکس دیں گے. آپ کے دور میں ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، وہ آپ کے دور میں 9% پہ آ گیا. اب اس کو دوبارہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں آئیں گی. پھر جو ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی ہیں یہ بولتے ہیں جی معیشت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آج تک ٹو دس ڈیٹ آپ کے پاس فائنانس منسٹر آپ کا نہیں ہے. آپ کبھی حفیظ شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ ترین صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے فائنانس منسٹر تو ہیں ہی نہیں. تو آپ کی جو پارٹی آج تک ایک فائنانس منسٹر نہ ڈھونڈ سکی ہو یا بنا سکی ہو، وہ پاکستان کے اندر کیا تبدیلی لائے گی؟ خالی بڑی بڑی باتیں کر دینے سے تو لوگوں کے پیٹ نہیں بھریں گے نا. پھر جناب چیئرمین میں اپنی اسپیچ اب اس کے اوپر جو ہے ختم کروں گا کہ دیکھیں ہم نے میں بس یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے اوپر بہت بات ہوئی کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ آئے گی، کیونکہ پولیٹیکل سسٹم کے اوپر آپ کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی، اور وہ کون سی چیز ہے کہ اگر ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے. تو میری یہ پاکستان کے لوگوں سے درخواست ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک کلیئر مینڈیٹ جب ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی ایٹ لیسٹ، تو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. ہمارے پاس ایک کلیئر مینڈیٹ 2013 میں تھا، ہم نے 2 سال مشکل ڈیسیجن لیے اور اس کے بعد 3 سال جو ہے وہ آسودگی کے آئے. تو یہ فریگمنٹڈ پالیٹکس یا فریگمنٹڈ پارلیمنٹ سے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ نہیں آتی. تو یہ عوام ذہن میں رکھے جب وہ یہ انشاءاللہ یہ سال الیکشن کا سال ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھے اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے کہ اس پارٹی کو ووٹ دیں جن کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہو، جنہوں نے آپ کو پہلے ڈیلیور کر کے دیا ہو. خالی باتوں سے تو کسی کے پیٹ نہیں بھرتے. تو اس کے اوپر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو جی. سینیٹر سیمی ازدی نہیں ہے جی. سینیٹر رانا مقبول صاحب وہ بھی نہیں ہے جی. سینیٹر کامران مرتضی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. جب تقریریں ہو رہی تھیں سر، جتنے بھی دوست تقریریں کر رہے تھے، تو ایک چیز جو بڑے تواتر سے جس کا اس بجٹ کے معاملے سے تعلق نہیں تھا مگر بہت تواتر سے کہی گئی، وہ 9 اور 10 مئی کے واقعات تھے. 9 اور 10 مئی کے واقعات کی مذمت تو سب نے کی، مگر اس میں اس کو کسی نے منطقی انجام تک پہنچانے کی بات نہیں کی. سر یہاں ہمارے ملک میں ہمارے قانون کے مطابق کسی بھی کیس میں تفتیش مکمل کرنے کے لیے 15 دن 14 دن بہت ہوا کرتے ہیں،
اور یہی ٹائم جو ہے، یہی مدت جو ہے وہ قانون نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ تو اگر 9 مئی سے لیں یا 10 مئی سے لیں تو اس میں 14 دن ایڈ کریں، 20-25 مئی تک یہ معاملہ جو ہے یہ اس میں تفتیش مکمل ہو جانی چاہیے تھی۔ اور آئس کے اس طرف سے بھی اور آئس کے اس طرف سے بھی یہ مطالبہ آنا چاہیے تھا۔ سینیٹر صاحبان بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، بلکہ ان کی سپیچ سن کے پھر جائیں۔ بلکہ افنان صاحب بیٹھ جائیں۔ میرے خیال میں اس معاملے کو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اور چیف جسٹس آف پنجاب کو بھی، لاہور کو بھی، کیونکہ لاہور میں زیادہ واقعات ہوئے تھے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے تھے، تو چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس لے کے اور اس کو فاسٹ ٹریک پہ اس معاملے کو ڈلوا دیتے اور اب تک جو ہے اس میں نتائج آ جاتے تو شاید جو ہے اس وقت یہ بات نہ ہوتی کہ اس جوڈیشل سسٹم میں عدم اعتماد کی بات نہ ہوتی اور یہ بات نہ کی جا رہی ہوتی کہ اس کو بجائے کہ ریگولر سائڈ کے کسی اور طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا جانا چاہیے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوتاہی ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی، ریگولر جوڈیشل سسٹم کی، کہ 9-10 مئی کے واقعات جو ہے ایک تو فاسٹ ٹریک پہ نہیں آ سکے، ریگولر ٹریک پہ نہیں جا سکے، اور پھر اس معاملے میں منافقت یہ ہوتی رہی کہ اس کی مذمت تو بہت لوگ کرتے رہے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 10 دن 15 دن کے بعد جو ہے ان کے چالان کورٹ میں آ جانے چاہیے تھے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب تک اگر سزا نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی۔ اور یہ جو اس وقت یہ کوتاہی کی گئی، اس کوتاہی کا نتیجہ جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ ملٹری کورٹ کی صورت میں نکلا تو اس کے لیے
साहिबा। मसरूफ काश ये जो मेहनत 13 पार्टियां नामंजूर है। आपने बिल्कुल आराम से वो जो है तमाम शराइत मानी। आज आप वो ताने देने से पहले जरूर याद कीजिए कि आपने क्या किया। अच्छा जी, 2018 जनवरी से लेकर जिस दिन पीटीआई की हुकूमत जो है रवाना हुई, उस दिन तक रुपया अपनी 30% कदर खो चुका था। उस दिन तक महंगाई जो थी वो 5 साल की बुलंद तरीन जो है वो सतह पर थी। क्या ये हकीकत नहीं है? जो कुछ इस हुकूमत ने इनहेरिट किया, क्या वो दूध और शहद की नहरें थी? अब इमरान खान साहब ने अपने इंतखाबी जो उनके नारे थे उसमें कहा कि इस मुल्क में टैक्स इसलिए नहीं दिया जाता कि करप्ट लोग ऊपर मुसल्लत है। जब इस मुल्क में एक ईमानदार शख्स आएगा तो 200 अरब भी आएंगे, टैक्सों की बारिश होगी और लोग जो हैं वो खुद जो है अपने जेबों से और बैंकों से अपने अकाउंट खाली कर कर हमारी कदमों में ढेर करेंगे पैसे। तो कहां गई वो दूध और शहद की नहर? किस चीज ने रोका लोगों को? क्या हुआ कि हम ऐसे माहौल में पहुंचे कि आपने आखिर में उसी आईएमएफ के साथ डील को सैबोटाज किया? क्या यह भी गलत है कि आपके दो, एक शौकत अजीज आपका वफाक का वजीर खजाना, एक आपका केपीके का वजीर खजाना झगड़ा शौकत तरीन, उन दोनों की जो टेप्स पकड़ी गई जिसके बाद आपको एतराज हुआ कि टेपिंग नहीं होनी चाहिए, उससे पहले आप कहते थे ये तो हक है एजेंसियों का, हक है कि वो टेप करें और सुनाएं कि क्या कर रहे हैं दुश्मन पाकिस्तान की। क्या वो भी छूट था? क्या वो भी छूट था? आज तक क्या उसकी फोरेंसिक का मुतालबा आया उन दोनों की तरफ से? ये सारी एक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। चेयरमैन साहब, आप ही के दौर में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा, हकीकी आजादी और एब्सोल्युटली नॉट वालों से कहा, मेक नो मिस्टेक, we will be watching what you do with what the IMF does and what you do with the funds. लेकिन यहां तो मुजाहिद खामोश रहे। यहां तो नहीं कहा कि ये सब गुलामी है, यहां तो नहीं कहा कि ये सब जो है ये इंपोर्टेड हुकूमत का काम है और हमें ये साम्राज्य की गुलामी कबूल नहीं। तो बात यह है कि उस वक्त आप क्यों खामोश रहे? फिर आप आ जाइए आगे, मुआशी मैनेजमेंट किस बला का नाम है ये आपको नहीं पता था। आपने आने से पहले कहा सिर्फ 200 लोग चाहिए पाकिस्तान में, 200 ईमानदार लोग मुझे मिल जाए तो मैं इस मुल्क की जो है मैं इस मुल्क की काया पलट दूंगा। क्या वजह हुई कि आपके पास 200 लोग भी नहीं थे? क्या वजह हुई कि फिर आपको उन लोगों पर इंहिसार करना पड़ा जो आज, अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगी, एक थप्पड़ की मार थे? कहां गए वो सारे? कहां गए वो आपकी बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे? तो जनाब अर्तगल गाजी के जो तुर्किश ड्रामे उनके जो घोड़े दौड़ते हैं और जो ख्याली पुलाव के घोड़े दौड़ते हैं, ख्याली घोड़े और मईशत के घोड़ों में बड़ा फर्क होता है। ये आज इमरान खान साहब को पता चल गया है। फिर आपने देखा, आगे आइए, ये बातें वैसे मैं नहीं करना चाह रही थी क्योंकि, लेकिन जवाब देने का मेरा हक है क्योंकि बहुत से लोगों का नाम लिया गया, सबका नाम लेके उनको मैलाइन किया गया। इस मुल्क में जो है ना जितना जहर अब भरा गया है, इतना जहर आज से पहले नहीं भरा गया। अब ये बताइए कि वो कौन से नमरूद के बच्चे थे? वो कौन थे जिन्होंने जाके जिना हाउस को आग लगाई? आप कहते हैं किसके हाथ पे लहू तलाश करें, लहू तो उन्होंने तलाश करना है जिनको आपने जलाया। वो कौन नमरूद के बच्चे थे जिन्होंने जिंदा जानवर जला दिए? कौन थे वो? कौन थे जिन्होंने मस्जिद को आग लगाई? वो कौन लोग थे जिन्होंने कुरान करीम के नुस्खों को आग लगाई? वो कौन लोग थे जिन्होंने शहीदों की यादगारों पे जाके उनके सर तन से जुदा किए? ये सर तन से जुदा करना क्या एक स्पॉन्टेनियस अमल था? नहीं, ये पैगाम दे रहे थे आप दुश्मनों को कि ये देखो हम वो करें जो तुम नहीं कर सके। जो कहा भारत ने कि अरबों रुपया लगाकर हम वो नहीं कर सके, जो इन्होंने खुद कर दिया। ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और गुस्सा नहीं था कि ऐसे ही हम चले गए। हम में से कितने हैं जो आग लगा सकते हैं? आप हमें कोई एक कागज दे दीजिए, आग लगाने से पहले हम 2 दफा सोचेंगे। फिर आप कहते हैं हमें ना उठाओ, फिर आप कहते हैं हमें ना पूछो। क्यों?
کیا کمزور سے کمزور ترین حکومت کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری، فورتھ ورلڈ کنٹری، کسی زمین بوس کنٹری کی ہو، کہ زمین بوس ملک ہو، آپ جائیں لگا کے دکھائیں آگ کو، دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا ہوا تھا امریکہ میں؟ کیا ہوا تھا؟ کیا اس وقت جو پوری دنیا میں چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا، کیا انہوں نے ایمرجنسی لیجسلیشن نہیں کی تھی؟ کیا اس کے بعد آپ نے گوانٹانامو بے نہیں دیکھا؟ کیا پوری دنیا میں آگ نہیں لگی تھی؟ بھارت میں ہوتا تو کیا ہوتا یہ بتائیے؟ کیا وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے؟ کیا وہ ہضم کر جاتے؟ نہیں. چیئرمین صاحب، یہاں لوگوں کو جو ہے آپ یہ شعر و شاعری کر کے، اور یہ عورتوں کا کیا کام ہے آگ لے کر جانا اور کور کمانڈر جناح صاحب کے گھر کو آگ لگانا؟ کوئی عورت کرے یا کوئی مرد کرے، وہ دونوں برابر ہیں. اور ریاست مدینہ کے اصول سکھانے والے، تو ہمارے نبی پاک نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا. جواب پہلے پھر بجٹ پہ تو میں آ رہی ہوں نا. آئی ایم ایف بتایا آپ لوگوں کی کارکردگی. اب یہ ہے کہ یہ ایک کس کے کہنے پر ہوا، یہ جب پتہ چلایا جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے. جب یہ پتہ چلانا جائے کہ یہ کون تھا ماسٹر مائنڈ، کس نے اتنے عرصے آگ بھری، لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری، یہ حق ہے پاکستان کے عوام کا کہ وہ جانے کہ کون تھا سرغنہ اس گروہ کا. تو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ کون بھرے گا یہ نقصان جو آپ نے عالمی پوری دنیا میں، آپ کہتے ہیں نا بجٹ کے کاغذ کالے ہوئے، جو پاکستان کا منہ کالا کیا آپ نے پوری دنیا میں، اس سے بہتر ہے کہ بجٹ کے کاغذ کالے ہوئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پوچھے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. چیئرمین صاحب، فالس فلیگ آپریشن تو آج سے پہلے ہم نے بھارت کے سنے تھے. یہ فالس فلیگ آپریشن بھارت کے ایجنٹوں کا ہے جو یہاں لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے تھے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. ظلم کی انتہا، اور چھٹی بھی ان کی مدینہ سے ہوئی ہے کیونکہ جھوٹے ہیں. مال بٹورتے ہیں یہودیوں کا اور نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا. اب آج اس بات کا بالکل اعادہ ہونا چاہیے، کون 9 مئی کے ساتھ ہے اور کون جناح ہاؤس جلانے والوں کے ساتھ ہے اور کون پاکستان کے ساتھ ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ عمران خان کی ٹکٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. جو پاکستان کے ساتھ ہے اسے سچ بولنا پڑے گا، اسے کنڈیم کرنا پڑے گا، اسے یہ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ سرغنہ پکڑو، چاہے کوئی بھی ہو. اس لیے اس سے پہلے اداروں کو، اس تمام سازش سے پہلے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ایک سازش رچی گئی. مغلظات پکے گئے. آرمی چیفز کو دنیا کے سامنے آج سے پہلے بھی لوگوں کے تحفظات رہے ہیں، ہماری پارٹیز کے رہے ہیں. اس طریقے سے کبھی کسی نے نہیں کہا ڈرٹی ہیری. ڈرٹی تو سب سے بڑے تم خود ہو. تم نے اس پاکستان کی سیاست کو جتنا گندا کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. سینیٹر صاحبہ پلیز اپنے بارے میں بول رہے ہیں. جو تم جس کے ساتھ کھڑے ہو وہ بھی ٹریٹر ہے، اور جو اس کا حق جی چیئر کی طرف مخاطب ہوں پلیز. سینیٹر صاحبہ کھڑے ہو کے کنڈیم کرو. سینیٹر صاحبہ چیئر کی طرف کنڈیم مخاطب. کرو. تم نے، انہوں نے تو بجا کے دکھائی، انہوں نے بجائی. ان کے پاس وہ تمام ان کے پاس وہ جو ہے اسباب تھے اینٹ سے اینٹ بجانے کے، اور انہوں نے بجائی. ان کے پاس مین پاور تھی، ان کے پاس پیٹرول تھا، ان کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے بجائی، بلوائی تھے. لہذا نمرود کے بچوں کو ایسی باتیں دیو نہیں دیتی. نمرود کے بغل بچے چپ رہے. اگر اتنی محبت ہے تو جائیں زمان پاک کے باہر کھڑے ہو. یہاں کیوں ہے؟ لیڈر آپ کو پریشانی میں ہے، جاتا ہے کوئی وہاں؟ جاتا ہے کوئی؟ ہے ہمت؟ یہاں 2 لوگ بیٹھ کے ٹسک بجا رہے ہیں. آج یہ آپ نے جو حلال کھایا، سینیٹر صاحبہ چیئر کو مخاطب ہوں پلیز. کو 190 ملین پاؤنڈ کس نے دیا؟ ملک کو آئی ایم ایف کے آگے کس نے گروی رکھا؟ جواب دو. جواب چپ کرو تم. آج کیا ایسی خاص بات ہے کہ وہ لوگ باہر سے بہت شور مچاتے ہیں، کئی لوگ جو سی آئی اے کے ایجنٹس ہیں، جو پیڈ ایجنٹس ہیں،
उनको तकलीफ क्यों होती है एक ही बात में? इस मुल्क में और लोगों के साथ जुल्म नहीं हुआ? इस मुल्क में अकबर बुक्टी शहीद नहीं हुआ? इस मुल्क में मोहतरमा जो है शहीद नहीं हुई? इस मुल्क में और खवातीन के, आज खवातीन का नाम लेते हैं आप, क्या इस मुल्क में मरियम नवाज खातून नहीं थी? फरियाल तालपुर खातून नहीं थी? क्या बेगम नुसरत भुट्टो खातून नहीं थी? तुम्हारे किसी एक को पकड़ लिया तो तुम शोर मचाने लगे? कौन सी खातून घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के जाती है और आग लगाती है? कौन है वो जो रियासती आए ना सामने? इतने मुजाहिद बनते हैं तो एक्सेप्ट करें कि हमने काम किए। चेयरमैन साहब, मैं ये भी कहूंगी कि IMF का किरदार जी इस दौरे हुकूमत, अभी टाइम बर्दाश्त करें, ये लीडर के साथ खड़े हो। आपका यहाँ बैठने का आजकल वक्त नहीं है, आपका वक्त है जमान पाक के बाहर खड़े हो डंडे लेके। ये वही हो रहा है जो उन्होंने कहा। ये मेरी 10 पेजेस तो थे स्पीच उस पे, बजट ही पे तो कह रही हूँ कि IMF को मुल्क कैसे बेचा गया, ये बजट का हिस्सा है। ठीक है, अपने बारे में बात करें ना। ये गद्दार हैं। तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर साहब तशरीफ रखें। रखने वालों को आग लग रही है। डॉक्टर साहिबा ने भी बात की है ना, 20 मिनट उन्होंने भी बात किया, प्लीज तशरीफ रखें। लिहाजा जी आप बात यह है कि IMF के साथ जो कहानी बनी, ये इस बजट की बुनियाद है, इसका हिस्सा है। आप आज कैसे कहते हैं कि इस पे बात ना की जाए? आज जो सारे आपके हक में खड़े हुए हैं वो कौन लोग हैं, उनका तो तज्जिया करें। कौन है ज़ल्मे खलीलज़ाद? किस लिए उसको आग लगती है? एक रिटायर्ड आदमी, अपना ब्यूरोक्रेट, क्यों पाकिस्तान के मामलों में दखल? जाएं उनके नीचे देखें, एक ट्वीट करता है नीचे तालियां तालियां बल्ले बल्ले, कौन करता है ये? देखिए चेयरमैन साहब, इस ऐवान में बात होगी, अगर हम यहां भी सच नहीं बोलेंगे तो फिर हमें यहां बैठना ही नहीं चाहिए। अगर हम इन्हें डर लगता है कि 9 मई के वाकयात का जो है जवाबदेही होगी तो ठीक है, जिसने नहीं किया उसे कोई खौफ नहीं, लेकिन जो करने वाले के साथ है वो भी उतना ही गुनहगार है। बेटर है जो करने वाले के साथ खड़ा होगा, जो करने वाले की सामने आए हुए सबूतों के बावजूद नहीं मानेगा, वो उसका उतना ही साथी है। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं ये भी कहूंगी कि आज IMF की हुकूमत की असिस्टेंस जो प्रोग्राम हो रहा था, उसकी राह में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसको भी आप इतना जो है वो न समझें। ये एक आम सी चीज नहीं है। IMF 1980 से हम कई दफा जा चुके हैं। आज भी IMF ने इस बजट पे अपनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्यों? इसलिए कि उस साम्राज्य के जो एजेंट यहाँ बैठे उनकी गर्दन पे हाथ है। बात सिर्फ ये है